رتیب حرم داشته و هنگام مسافرت سنگهایی از آن همراه خود برده و در هر منزلی فرود می آمدند آنها را نصب کرده و می پرستیدند. جو مکہ کے رہنے والے تھے بہرحال وہ خانہ کعبہ سے ان کی ایک محبت تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر بھی جاتے تھے اپنے کچھ پتھر اٹھا کے تو ان کو کعبہ سے مس کر لیتے تھے، اور پھر جہاں پہ بھی جاتے سب سے پہلے جیسے وہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے ہیں مگر اس دیوار کے ساتھ ہیں، اس دیوار کے ساتھ ہے، جہاں جہاں جو اونچا نصب کیا ہے وہ اونچا، جو نیچا نصب کیا ہے نیچے، اس کو اسی ترتیب سے نصب کر کے تو ان کو وہاں پہ پہلے اپنی دیکھ لیں کہ عبادت میں وہ بندے کس قدر. یاد رکھو بچوں، عبادت انسان کی فطرت میں ہے، یہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ عبادت کے لیے خلق ہوا ہے. عبادت ضرور کرتا ہے، چاہے یہ رانگ ڈائریکشن پہ کرے چاہے رائٹ پہ کرے، چاہے یہ صراط سیدھے راستے پہ چل کر کرے چاہے الٹے، عبادت اس کی فطرت میں ہے. عبادت اسی طرح تقلید اس کی فطرت میں ہے، فالو کرتا ہے لوگوں کو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چاہے وعلیکم السلام سیدھے راستے پہ کرے یا الٹے راستے پہ. تو آپ کو شاید بات سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی، ایک بھیڑی یہ چرواہا تھا، چرواہا بھیڑ چراتا تھا، بھیڑ بکریاں نا دریا کے کنارے. تو بھیڑیں بھی جب بکریاں بھی چراتا تھا، شیپرڈ بھی تھا، اور ایک تیر پھینکتا تھا آسمان کی طرف نا. تو جب تیر اوپر جاتا 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 جب وہ تیر واپس آتا تو ظاہر تیر پھر جاتا جس طرف اس کا لوہا لگا ہوا ہے، نوک ہے اس کی، اور وہ تو تیر جب پھرتا تو آتے ہوئے تیر کو اپنے دانتوں پہ روک لیتا تھا منہ میں. آسمان سے اوپر سے آتے ہوئے تیر کو اپنے منہ میں روک لیتا تھا دانتوں کے ساتھ، ایسے دانت یعنی آ رہتی ایسے بند کر لیتا تھا دانت. کسی نے دیکھا کمال ہے بھائی، خطرہ تو ہے نا کہ تیر تھوڑا سا آگے پیچھے اور دہن سے نیچے اترے اور اس در سے نکل جائے، یہاں پہ لگ سکتا ہے، یہاں پہ لگ سکتا ہے، خطرہ تو ہے. تو کسی نے کہا کہ آ کے کہا کہ یہ بتا کہ تیر اوپر پھینک. اس نے پھینکا، اس نے کہا پکڑے، اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا تیرا استاد کون ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا نہیں میرا کوئی استاد نہیں. اس نے کہا تیرا کوئی نہ کوئی استاد ہے، تو نے کسی سے یہ کام سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا. اس نے کہا اب پھینک. اب جب پھینکا تیر آیا اس کو کاٹ گیا. جب پکڑنے لگا اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ استاد کا انکار کر کے تو کہے کہ میں کون ہے تیرا استاد؟ اس نے کہا کہ دریا میں یہ جو نہیں ہوتے بگلے، بگلے سیگل اس کو کہتے ہیں، سیگل. یہ جو بگلا تھا یہ مچھلی پکڑتا تھا، مچھلی کا بچہ، اس کو لے جاتا تھا اوپر ہوا میں ایسے کر کے پھینکتا تھا اس کو نا، منہ سے ایسے اوپر پھینک، پھر وہ پر باندھ کر تو بالکل نیچے پانی کی سطح پر آ کر اوپر سے مچھلی کا بچہ دیر سے آتا تھا، یہ پہلے نیچے پہنچ، یہ ایسے ایسے پر پھیلاتا تھا تو اوپر سے آتے ہوئے بچے کو اپنی چونچ پہ روک لیتا تھا. کہتا میں نے اس سے سیکھا. کہا یہ تیرا استاد ہے، یہ تیرا استاد ہے. انسان وہ سچ تو کہہ رہا تھا، انسان سے اس نے نہیں سیکھا تھا، اس نے اس سے سیکھا، لیکن اس کا بھی انکار کر رہا. انسان تقلید ضرور کرتا کسی. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تقلید میں آپ کو کیا کریں گے کہ تمہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چونکہ تقلید تمہارے وجود میں ہے، لہٰذا تم اگر کسی کی تقلید کرو گے تو وہ میرا نبی ہے تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاؤ. تو عبادت دیکھیں کہ بچوں اہم نقطہ جو جس کی طرح میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی آپ کی سطح چھوٹی، ابھی آپ کو ان چیزوں کا شاید بہت زیادہ ادراک نہ ہو. جب ہماری ایج میں یا تھوڑا اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بحثیں کتنی اہم ہیں کہ عبادت انسان کے وجود میں فطرتاً ہے، یہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی یعنی یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ انسان عبادت کا. خیر جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا معبود اور ہوتا ہے، ہمارے معبود. خیر کس قدر یہ لوگ عبادت میں سنجیدہ تھے، یعنی
ہم نمازی جتنے بھی نمازی ہو جائیں اس قدر ہم اتنے سنجیدہ نہیں جتنے وہ سنجیدہ تھے. کرسچین سنجیدہ، ہر کوئی سنجیدہ. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ چند ایک بت اٹھاتے تھے اور جہاں پر وہ قیام کرتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے نا، اونٹ گھوڑے پہ، ہاتھی پہ، کچر پہ، وہاں پہ ان کو نصب کر کے تو وہیں پہ ان کی عبادت شروع کر دیتے. شاید اینہا ہمان انصاب باشند کے بے سنگ های صاف و بی شکل تفسیر شد. شاید یہ وہی قرآن مجید میں ایک لفظ ہے انمل، کیا تھا، انصاب والازلام رجسم، کیا ہے بیٹا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان. کہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی انصاب ہے جو قرآن مجید میں نا استعمال ہوا ہے لفظ انصاب کا، کہ یہ کیا تھے، یہ صاف سفید پتھر تھے، سنگ ہے یہ صاف و بی شکل تفسیر شده و در برابر آن اوسان است که به سنگ های شکلدار و پرنقش و نگار تراشیده معنی شده. اچھا، سنگ اوسان بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کیا تھا اسی میں انمل فاجتنبو، ایک جگہ من الاوسان، ایک جگہ پہ لفظ اوسان استعمال ہوا ہے، ایک جگہ پہ لفظ انصاب استعمال ہوا ہے. انصاب سادہ بت ہوتے تھے کہ جن کی شکلیں نہیں بنی ہوئی ہوتی تھی نا، جن کے اوپر سنگ تراشی نہیں ہوتی تھی. اوسان وہ تھے جن کا منہ بھی بناتے تھے، ہاتھ بھی بناتے تھے، پیر بھی، جسم بھی سنگ تراشی، یہ اوسان تھے اور وہ انصاب تھے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے یہ جو دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، انصاب کا اور اوسان کا، یہ ان کی شکلیں اس کی پیش نظر ہے شکل کے. جو انصاب ہیں وہ سادہ بت ہیں، صرف پتھر ہیں. جو اوسان ہیں وہ کیا ہیں، تراشیدہ شدہ ہیں. خوب اسنام بتہایی بودن که آنها از زر و سیم ریخته و یا از چوب تراشیده شدن. اچھا، ایک لفظ اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بتوں کے لیے اور وہ ہے اسنام. اسنام کون سے بت تھے؟ اسنام وہ بت تھے جو یا تو لکڑی سے بنے ہوئے تھے یا زر و سیم. سیم ویسے کہتے ہیں کہ اس کا معنی مجھے دیکھنا پڑے گا ان کو کہ اس کا کیا معنی ہے، کہ یہ بھی ایک بتوں کی قسم تھی کہ یہ جو تھے کہتے ہیں کہ یا یہ پھر لکڑی سے بناتے تھے، یہ جو اس طرح کے اسنام تھے. خضوع آراب در برابر بتها واقعا حیرت انگیز بود. خضوع آراب، خضوع و خشوع یہ یعنی کسی کے سامنے خاضع ہونا، خاشع ہونا، یعنی عاجزی کرنا، یعنی اس کے سامنے عبد بن کے رہنا، اس کا بندہ بن کے رہنا، خاضع خاشع ہونا. یہ عربوں کا جو تھا در برابر بتها واقعا حیرت انگیز تھا، یعنی انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی یہ بات ہے کس قدر یہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور ان کے سامنے خاضع اور خاشع تھے. کہتے کہ آنان معتقد بودند که با قربانی ها می توان رضایت خاطر آنها را جلب کرد. ان کا اعتقاد تھا کہ قربانی دینے سے وہ بتوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. پس از قربانی کردن خون حیوان را به سار و صورت بت می مالیدند و در کارهای بزرگ و سنگین با آنان مشورت می کردند. بس وہ کیا کرتے تھے کہ بت کی خوشنودی کے لیے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اس جانور کا سارا خون لے آتے تھے، اس کے منہ پہ، اس کے جسم پہ، سر پہ، سارے کے اوپر مل دیتے تھے بت کے اوپر، اور پھر خوش ہو جاتے تھے کہ اب یہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اب ہمارے جو مقصد ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ بن جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا، کوئی بھی سب سے بڑا ٹاسک ہے، کوئی جنگ لڑنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے بت سے جا کے مشورہ کرتے تھے، بت سے جا کے مشورہ کرتے تھے. و مشورت آنان چوبہائی بود کے در یکی می نوشتن افعل و در دیگری می نوشتن لا تفعل.
سپس دست دراز می کردند و هر کدام از آنها بیرون می اومد بر طبق آن عمل می کردند. دو لکڑیوں پہ لکھتے تھے اپنے حساب سے، جو زمانے میں کتابت کا طریقہ تھا. ایک پہ لکھتے تھے افعل یعنی ہو جا، دوسرے پہ لکھتے تھے لا تفعل یعنی نہ ہو. اچھا، ان کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھتے تھے کہ جہاں سے وہ آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی نیچے آتی تھی. خوب، جب وہ ان دونوں کو رکھ لیتے تھے تو نیچے کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ پھیلا کے کہ اے میرے بت تو بتا کہ مثلا یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کریں یا نہ کریں. تو وہ لکڑی آہستہ آہستہ اوپر سے سرکتی تھی، سرکتے ہوئے جون سی لکڑی نیچے ہاتھ پہ آ کے گرتی تھی اسی پہ عمل کرتے تھے. گویا ہمارے استخارے کی طرح کہ وہ لکڑی جو ہے اوپر سے جون سی گرے گی، اگر اس پہ لکھا ہوگا افعل تو بس پھر وہ شروع ہو جائیں گے کہ بت کی مرضی یہی ہے کہ کام کرو. اگر اس پہ آ جاتا تھا لا تفعل تو وہ کہتے تھے کہ بت کی مرضی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. خلاصے این کے سپس دست دراز می کردند و هر کدام خوب. خلاصه این که بت پرستی دین رایج بود و به صورتهای گوناگون در بین آنان نفوذ داشت. یعنی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بت پرستی جو تھا ان کا رائج دین تھا کہ جو مختلف طریقوں سے وہاں پہ نفوذ پیدا کر چکا تھا. اب وہ کوئی بھی دیکھیں یہاں پہ مسلمان ہونا یا مثلا حجاب کرنا یہ یا لباس یا حجاب کو چھوڑ دیجیے کپڑوں میں چلنا پھرنا، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں کی اوضاع ہے، وضعیت ہے، یہ یہاں کی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں. ان میں کوئی ہندو ہوگا تب بھی کپڑوں میں رہے گا، کوئی عیسائی ہوگا تب بھی کپڑوں میں چلے گا، کوئی مسلمان ہوگا تب. اب کسی کا مثلا دین ہے ہندو، کسی کا عیسائی ہے، کسی کا شیعہ ہے، کسی کا سنی ہے، لیکن ایک بات پہ یہ سبھی متفق ہیں کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو لباس میں نکلیں گے، ننگے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بت پرستی رائج تھی، سب کے لیے تھی، جیسے ہمارے لیے لباس ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی کا بت کوئی تھا کسی کا. کافی ہے بیٹے آج کے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ